बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब माह रमज़ान आता है तो जन्नत के 8वें दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान शरीफ के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन अपने मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान मोहसिन अहमद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है क्या हम रमज़ानुल मुबारक की कदर करते हैं। कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़ा रखने से सिवाय प्यास और भूख के और कुछ नहीं मिलता, और कितने ही शब बेदार ऐसे हैं जिन्हें बेख्वाबी के सिवा शब बेदारी से कुछ हासिल नहीं होता। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है और वही इसका उजर देगा। रोज़े को अरबी में सोम कहा जाता है, जिसके लग़वी मानी रुक जाने के हैं। शरई इस्लाम में ये अल्लाह ताला की एक ऐसी मुनफरिद इबादत है जिसमें एक मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म से तलुए फज्र से ग़ुरूब आफ्ताब तक तमाम मुफ्तराहत से रुका रहता है। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों को कहा जाता है मुतफ़रात, जैसे खाना पीना, शौहर बीवी की मुलाकात वग़ैरह। अगरचे ये तमाम चीज़ें आम ज़िंदगी में हलाल हैं, मगर रोज़े की हालत में ये हराम हो जाती हैं। और रोज़ा उन अमाल की वजह से फासिद हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसी के हुक्म के मुताबिक तलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक उन अमाल से बचने का नाम रोज़ा है। रोज़े की इस तारीफ़ और अमल से ही रोज़े का मकसद वाज़ेह हो जाता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में रोज़े का हुक्म देते हुए बयान फरमाया है। मोमनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیہ مبارکہ سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر اپنے اندر دل میں بسانا، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے قبل انسان کے دل میں یہ خیال شدت کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کی ناراضی کا اندیشہ تو نہیں۔ روزے سے تقویٰ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یا کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان روزے کی حالت میں اپنے ہی گھر کی چار دیواری میں قید ہوتا ہے، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس کا مواخذہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اب نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، اور نہ ہی دیگر جسمانی خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ محض اس لیے کہ اللہ تعالی نے روزے کی حالت میں اسے ان امور سے روک دیا ہے۔ اسے ایک باقی تربیت سے مومنوں کے دلوں پر فطرت اور یہی فطری اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ شرط ہے کہ انسان خلوص دل اور شعور سے کوشش کرے، اس کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جم جاتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے کہ جب روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتا رہا ہوں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی ہیں ان کا ارتکاب میرے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یا اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو میں اس خالق کائنات کی نافرمانی کیوں کروں؟ چنانچہ ماہ رمضان، ماہ مبارکہ صرف روزہ رکھنے ہی کی ترغیب نہیں دیتا، بلکہ انسانی کردار کو نکھارنے کے لیے بعض کاموں سے انکار کروانے کے اعمال صالح کی جانب راغب کرتا ہے۔ مثلاً روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص کھانا پینا چھوڑ کر بھوکا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی اہمیت یا قدر ہی نہیں ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو ہر اس غلط سے روکتا ہے جو عام دنوں میں بھی جائز نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی روزے دار کے ساتھ جھگڑا اور فساد کرنے کی کوشش کرے تو اسے بڑی نرمی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں روزے سے ہوں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر روزے کی حالت میں طنز کرتے ہیں تاکہ روزہ دار کو جوش آ جائے اور وہ کسی طرح غیر اخلاقی عمل کا مرتکب ہو جائے۔ یہی وقت روزے دار کے لیے ہوش کا ہے۔ ایسے موقع پر درگزر کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اسلام نے روزے کی حالت میں قوت برداشت سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ روزے دار کے لیے ایک اہم
نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ جہاں اسے جھوٹ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے وہاں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دھوکے اور فریب سے گریز کرے۔ فار ایگزامپل اگر وہ تاجر ہے تو جھوٹ بول کر اپنی اشیاء فروخت نہ کرے، اپنے ناقص مال کو چھپا کر نہ بیچے، بلکہ اس شے کا نقص گاہک پر واضح کر دے۔ کاروبار میں اس قسم کی حرکات ویسے تو پورے سال ممنوع ہے، مگر رمضان المبارک میں اور روزے کی حالت میں اس قسم کی حرکات کا ارتکاب دین سے غفلت ہی ہے۔ ایسے لوگوں کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے سوائے پیاس اور بھوک کے اور کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ سال بھر کے مہینوں میں ماہ رمضان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پہلے اشرے کی بات کریں تو پہلا اشرہ رحمت کہلاتا ہے، اور دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک نیکی کا اجر 10 سے 70 گنا، ایک مقام پر تو 700 گنا بتایا گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازوں میں سے ہر عمل کرنے والا گزر جائے گا، لیکن روزہ داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ رکھا گیا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ اس ماہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ غریبوں اور مسکینوں سے ہمدردی اور غم گساری کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کی شایان شان قدر اس انداز سے کریں، اس مہینے میں اپنے معمولات سے ہٹ کر زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ تمام برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نیک اعمال کی جانب متوجہ ہو کر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ یہی ہمارے لیے اس دنیا کی حقیقی کامیابی ساری کی ساری دین اسلام کو سمجھنے میں ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز بے حد نفع ہوگا۔ پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گے، اور ساتھ دینے سے پہلے ایک خوبصورت نعت سنتے ہیں۔ اس نعت کے بعد دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اور درود پاک کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں پورا مہینہ ساتھ لے کر چلیں گے، جس سے آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ تو ٹیلی فون کال پہ درود پاک سنوں گا آپ سے۔ اگر آپ کوئی مجھے نعت سنانا چاہیں گے، قرآن پاک کی تلاوت سنانا چاہتے ہیں، درود پاک سنانا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات سنانا چاہتے ہیں، تو اس محفل میں آ سکتے ہیں۔ اس محفل کو 4 چاند لگا سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت محفل آپ کے لیے سجایا کرتا ہوں، تو اس محفل میں آئیں گے، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ کبھی مایوس نہ ہونا، زندگی کے سفر میں مایوس کبھی نہ ہونا۔